تمام دینی کاموں کی بنیاد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، مگر اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایک شرط ہے۔ جیسے نماز پڑھنی ہے، عبادت نماز ہے، لیکن اس عبادت کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط ہے وضو۔ اگر وضو نہیں تھا عبادت نماز کیسے پڑھیں گے؟ لیکن وضو جو عبادت ہے اس کا وہ درجہ اور مقام نہیں ہے جو نماز کا مقام و مرتبہ ہے۔ نماز تو حدیث میں ہے کہ پورے دین کا ستون ہے، سارے دین کی عمارت اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر نماز ہے تو دین ہے، اور نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ نام کو فالودہ ہے، نام کا فالودہ ہے کچھ نہیں اس میں۔ اسی طریقے پر اصل تو ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا، اصل بہترین کام تو وہ ہے، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود وہ داعی نیک کام کرتا ہو، پہلے خود دین پر عمل پیرا ہو۔ دیکھو کتابیں دو ہیں، ایک داعی کی کتاب دعوت ہے جس کی وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، وہ قرآن کریم ہے، اور دوسری داعی کی کتاب زندگی ہے، یعنی اس کی لائف ہے۔ اگر کتاب زندگی اور کتاب دعوت اس داعی کی زندگی اور جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، اگر وہ دونوں اکارڈنگ ہیں تو دعوت کامیاب ہوگی، اور اگر دعوت تو دے رہا ہے کچھ، اس کی زندگی اس سے ہے ڈیفرنٹ، دعوت کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا دعوت دینے سے پہلے ضروری ہے کہ داعی اپنی کتاب زندگی کو اپنی کتاب دعوت کے مطابق بنائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، دعوت دینے بعد میں جاؤ، پہلے اپنی کتاب زندگی کو کتاب دعوت کے مطابق بناؤ، اور پھر لوگوں سے کہو تمہاری بات میں وزن ہوگا، تمہاری بات میں اثر ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی ہی مختلف ہے تمہاری دعوت سے، تو بات کا کوئی اثر نہیں ہو، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں وہ تو سب دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، بہت سے تو بیچارے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز شروع کی ہے، بہت سے نماز سیکھے ہوئے نہیں تھے، اب نماز سیکھیں گے، بہت سوں کا پہناوا صحیح نہیں تھا، اب اسلامی لباس پہنیں گے، بہت سے کے چہرے بشرے اسلامی طرز کے نہیں تھے، اب بنیں گے، اور یہ تو تب جماعت میں نکلے ہیں، جماعت بنا کر جا رہے ہیں، اور ان کی کتاب زندگی تو کتاب دعوت کے مطابق نہیں ہے۔ جواب ہے یہ سارے تبلیغ کے لیے نہیں گئے، یہ سارے تعلیم کے لیے گئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مولانا صاحب ہیں، امیر جماعت ہے، وہ داعی ہے۔ جماعت میں جو امیر جماعت ہوتا ہے وہ در حقیقت داعی ہوتا ہے، اور یہ باقی جو ساتھ میں گئے ہیں یہ تو تعلیم کے لیے گئے ہیں، ابھی دین سیکھیں گے، اور پھر دین سیکھ کر جب یہ وضو کر لیں گے، عمل صالحن تک پہنچ جائیں گے، نیک عمل شروع کریں گے، تب ان کو جماعت سونپی جائے گی اور دوسری جماعت کا امیر بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے تو معمور بن کر کے جماعتوں میں گھومیں گے، دین سیکھیں گے، عمل کریں گے، عمل پر پیرا ہوں گے، جب بڑے دیکھیں گے کہ ہاں یہ کندن بن گیا، سونا بن گیا،
تو اب اس کو جماعتوں کا امیر بنایا جائے گا، اب یہ دائی بن کر کے چلے گا، دوسروں کو لے کر کے چلے گا۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جماعت میں گئے ان میں سے ہر ایک دائی ہے، بلکہ ہر ایک طالب علم ہے، دین سیکھ رہا ہے، صبح سے شام تک نماز سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں، اذکار سکھاتے ہیں، موٹے موٹے مسائل سکھاتے ہیں، اور جب گھر لوٹتا ہے تو الحمدللہ نماز وغیرہ موٹی موٹی دین کی باتیں سیکھ کر لوٹتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ اگر یہ سب تعلیم کے لیے ہیں تو مدرسے والے مدرسے میں سب طلباء کو گھیر گھار کر کے تعلیم دیتے ہیں، تم بھی یہیں ٹورنٹو میں کسی مسجد میں گھیر کر کے تعلیم دو، ان کو لیے ساری دنیا میں لیے کیوں پھرتے ہو؟ تعلیم دینی ہے تو ایک جگہ بٹھاؤ اور تعلیم دو، ساری دنیا میں کیوں لیے پھرتے ہو؟ جواب، قرآن کریم نے جگہ جگہ حکم دیا ہے، قل سیروا فی الارض، زمین میں نکلو اور دیکھو تمہارے بھائیوں کا کیا حال ہے، لوگوں کا کیا حال ہے، دین کے تعلق سے اور دین بیزاری کے تعلق سے لوگوں کا کیا حال ہے دیکھو۔ ایک تو یہ دکھانا مقصود ہے، گھر بیٹھے گا احوال اپنے بھائیوں کے احوال نہیں دیکھے گا تو اس کے اندر قربانی دینے کا اور دین کے لیے اٹھنے کا اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ جب وہ دیکھے گا کہ میرے بھائی، میرے برادر آدم علیہ السلام کی اولاد اس حال میں ہے دین کے تعلق سے، تو اس کے اندر ہر طرح کے قربانی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ دوسری بات، بعض کام ایسے ہیں کہ کسی مکان میں گھیر لیا جائے، جیسے طلباء کو مدرسے میں جمع کر لیا جائے اور صبح شام تعلیم دی جائے تو دی جا سکتی ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ اس کے لیے اتنا ہی بات کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، تب وہ بات سمجھ میں آتی، اس کے بعد جلدی نہیں آتی۔ جیسے کل پرسوں جو ہمارے یہاں شکاگو سے ایک مولانا صاحب آئے تھے نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے، انہوں نے کام کی بسم اللہ ہی یہاں سے کی تھی کہ نوجوان آؤ اعتکاف میں بیٹھو، گھر مت جاؤ۔ 2 دن وہ ان کو یہیں گھیرے رہے، اگرچہ یہ قوم گھرتی نہیں، برگر کھانے بھی جاتی، لیکن بڑی تعداد نوجوانوں کی بڑی تعداد یہاں گھری رہی، تو انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر 2 دن اس ماحول میں جیسے انہوں نے گھیرا، اگر وہ 40 دن کنٹینیوس اس ماحول میں گھیرے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا۔ تو ماحول سے بڑے فائدے ہوتے ماحول میں۔ اب یہی نوجوان ہیں، گھنٹہ بیٹھے تقریر سنی، پھر یہاں سے اسکول میں چلے گئے، یہاں سے جاب میں چلے گئے، شام کو آ کر پھر گھنٹہ تقریر سنی، پھر یہاں سے جا کر فیلڈ میں کھیلنے چلے گئے۔ پورا سال محنت کرو گے تو ابھی وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسا انہوں نے 2 دن گھیرا، اعتکاف میں بیٹھو اور صبح دوپہر شام مسلسل بیانہ سنو۔ اگر 40 دن آپ مسلسل گھیر لیں، اور جماعت میں یہی کیا جاتا ہے کہ 15 آدمیوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کو گویا 24 گھنٹے کے لیے ہم نے ماحول میں گھیر لیا، مسجد کے ماحول میں گھیر لیا، اور صبح سے شام تک مختلف چیزیں سکھلاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور گھر رہ کر لوگ اتنا وقت دے بھی نہیں سکتے، اور دیں تو پھر وہ جو جاب اور شاپ پہ ہے وہ کام کے فائدے کو باقی نہیں رکھتی ہے، وہ فائدہ بکھر جاتا ہے۔ تو اس لیے گھر بٹھا کر تعلیم دینے کے بجائے ان کو جماعت میں لے کر چلتے ہیں، اور مسجدوں کے ماحول میں بغیر کسی سخت ضرورت کے مسجد سے ہٹ کر دوسری جگہ پر ٹھہرنے کی ممانعت ہے۔ کوئی جگہ ایسی ہے مسجد ہے ہی نہیں تو کسی کے گھر ٹھہریں گے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں مسجدوں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ یہ تو ایک سخت مجبوری ہے، لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو جماعتوں کو مسجدوں میں ٹھہرنا ہے۔ کیوں؟ مسجدوں کا ایک ماحول ہے،
اس ماحول میں رکھ کر تربیت کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، دین سکھانا ہے۔